یہ جو ہر وقت کا اداس رہنا ہوتا ہے، زندگی سے تنگ آ جانا ہوتا ہے، یقین جانیے ہم میں سے لاکھوں لوگ روزانہ مسکراتے چہروں کے پیچھے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ باہر کی دنیا سے خوش مزاج دکھائی دینے والے افراد اندر ہی اندر گہرے دکھ، مایوسی اور ایک ایسی خاموشی کے ساتھ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں جسے وہ الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر پاتے۔ ہر وقت کا اداس رہنا، بغیر کسی واضح وجہ کے دل کا بوجھل ہو جانا، کچھ اچھا نہ لگنا، نیند نہ آنا، بہت زیادہ سونا، کھانے کی رغبت کا کم یا زیادہ ہو جانا، یہ سب وہ علامتیں ہیں جو کسی نہ کسی ذہنی اور روحانی الجھن کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ محض ایک وقتی اداسی نہیں بلکہ اکثر ایک نہ ختم ہونے والا ایک سرکل بن جاتا ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت صرف کسی حادثے یا دکھ کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات یہ ایک اندرونی کیمیکل تبدیلی، ہارمونل امبیلنس یا نیورولوجیکل پرابلم کا رزلٹ ہوتی ہے۔ سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ دماغ میں سیروٹونن اور ڈوپامین جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی انسان کو ہر وقت مایوسی اور افسردگی میں مبتلا رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح تھائرائیڈ کے مسائل، وائٹامن ڈی یا B12 کی کمی، آئرن ڈیفیشنسی یا نیند کی خرابی بھی مسلسل اداسی کی بہت بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات روزمرہ کی زندگی میں دباؤ، فائنینشیل ایشوز، رشتوں کے مسائل یا خود اعتمادی کی کمی بھی ہمیں دھیرے دھیرے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دل کا بے سکون اور ہر وقت اداس رہنا ایک بہت بڑی روحانی نشانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات آیت نمبر 28 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ آیت ہمیں ایک سادہ مگر گہری حقیقت کی طرف لے کر جاتی ہے کہ ہم جتنا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں ہمارے دل اتنے ہی بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، صبح و شام کے اذکار بھول جاتا ہے اور زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کاموں کو بنا لیتا ہے، تو پھر دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو نہ مال سے بھرتا ہے وہ خلا، نہ شہرت سے، نہ سیر و تفریح سے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی بڑی کامیابی سے جو ہے نا فل کر سکتی ہے۔ یہ خلا صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے سے، اس کے ذکر سے، اس پر بھروسہ کرنے سے اور اس کی طرف رجوع کرنے سے ہی خلا پر ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس اداسی سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ تو آئیے سائنٹیفک اور اسلامی دونوں پوائنٹ آف ویو سے اس کا حل جانتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی، جسمانی سرگرمی، روزانہ 20-30 منٹ کی ہلکی پھلکی واک، چہل قدمی یا سائیکلنگ دماغ میں وہ کیمیکل ریلیز کرتے ہیں جو خوشی کا احساس دلاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ورزش ڈپریشن کو دواؤں کی طرح کم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوسری چیز، ڈے لائٹ میں ٹائم سپینڈ کرنا۔ وائٹامن ڈی کی کمی اکثر افسردگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ روزانہ 15-20 منٹ دھوپ میں بیٹھنا یا چہل قدمی کرنا اس کمی کو پورا کر سکتا ہے اور موڈ بہتر بنا دیتا ہے۔ ڈیپ سلیپ، نیند کو بہتر بنانا، ہر روز ایک وقت پر سونا اور جاگنا اور نیند سے پہلے موبائل اور ٹی وی سے دور رہنا ذہنی سکون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیند کی کمی دماغی دباؤ کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اور ہاں، بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا، ایسی خوراک جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، وائٹامن B12، فولک ایسڈ اور پروٹین شامل ہوں اور دماغی کیمیکل کے توازن کو یہ بہتر کرتے ہیں۔ مچھلی، انڈے، سبز پتوں والی سبزیاں اور بادام جیسے اجزاء ذہنی صحت میں مددگار ہوتے ہیں۔ اور ہاں، اسلامی عبادات کریں۔ نماز کی پابندی انسان کے دل کو روشنی دیتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر، استغفار اور درود شریف پڑھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں جو سکون ہے وہ کسی نفسیاتی مشورے یا میڈیسن سے نہیں ملتا۔ اور ہاں، ویل وشر، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، کسی کی مدد کرنا، مسکراہٹیں بانٹنا اور چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرنا ہمارے اندر مثبت جذبات پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے باعث رحمت بنتے ہیں تو اللہ ہماری اداسیوں کو بھی سکون میں بدل دیتا ہے۔ اور ہاں، نفسیاتی مدد لینے سے کبھی نہ ہیزیٹیٹ ہوں، کبھی نہ گھبرائیں۔ اگر اداسی انٹینسٹی، شدت اختیار کر لی جائے تو روزمرہ زندگی پر اثر ڈالنے لگے گی، تو کسی اچھے سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر سے رجوع کرنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ یہ قدم آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آخری بات یاد رکھنے والی یہ ہے، ہر وقت کی اداسی ایک پکار ہوتی ہے، اندر سے، روح سے، جسم سے کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کبھی یہ پکار اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے پلٹنے کی ہوتی ہے، کبھی یہ جسمانی صحت کی انڈیکیشن ہوتی ہے، اور کبھی یہ زندگی کے مقصد کے کھو جانے کی علامت ہوتی ہے۔ تو آئیے
اس اندھیرے کو پہچانیے، اسے سنجیدگی سے لیجیے، اس کا ٹریٹمنٹ کیجیے اور پھر زندگی سے کنیکٹ ہو جائیے۔ اللہ ہر دل کو سکون دے اور ہر اداس روح کو خوشی کی طرف روشنی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔